نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما بآواز بلند الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جانشین سلطان الفقر، امام الوقت، مرشد ما، قائد ما، حضرت سخی سلطان محمد علی صاحب، سرپرست اعلیٰ اصلاحی جماعت و عالمی تنظیم العارفین، جگر گوشے سلطان العارفین جناب حضرت صاحبزادہ محمد طاہر سلطان صاحب، حضرت صاحبزادہ سلطان محمد بازید صاحب، حضرت صاحبزادہ محمد ساجد سلطان صاحب، شیخ القرآن ابن شیخ القرآن استاد من حضرت علامہ محمد نصر اللہ نصر صاحب، ذی قدر علماء کرام، مشائخ عظام، معزز و محترم مہمانان گرامی، بزرگوں، دوستوں، ساتھیوں، حاضرین، ناظرین، سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی یہ محفل پاک سلطان الفقر ششم حضرت سخی سلطان محمد اصغر علی صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ، بانی اصلاحی جماعت و عالمی تنظیم العارفین، آپ کے عرس مبارک کی محفل پاک ہے، اور یہ ہماری خوش قسمتی ہے، خوش بختی ہے کہ ہمیں اس محفل مبارک کے بہانے ایک تیر میں کئی شکار مل رہے ہیں۔ ہم اپنے مرشد کریم کے آستانے پہ حاضری بھی دے لیتے ہیں، سلطان العارفین حضرت سخی سلطان باہو رحمت اللہ علیہ کی چوکھٹ پہ اپنا ماتھا بھی رگڑ لیتے ہیں، اور اپنے مرشد کریم کے چلائے ہوئے اس عظیم مشن کے ساتھ تجدید عہد بھی کر لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ کائنات کا ایک سلسلہ بنایا جس کی کڑی حضور سلطان العارفین حضرت سخی سلطان باہو رحمت اللہ علیہ نے جسے کڑی در کڑی در کڑی بیان فرمایا کہ یہ سلسلہ کیوں وجود میں آیا۔ کائنات بنانے کی ضرورت، دنیا کو، مخلوق کو پیدا کرنے کی ضرورت اللہ تعالیٰ کو کس لیے پیش آئی؟ تو مختصر الفاظ میں حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کنت کنزا مخفیا، میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، فَأَرَدْتُ أَنْ أُعْرَفَ، پس میں نے چاہا، میرا ارادہ بنا کہ میں پہچانا جاؤں، فَخَلَقْتُ الْخَلْقَ لِأُعْرَفَ، پس میں نے مخلوق کو اپنی پہچان کے لیے پیدا فرمایا۔ تو پہچان اللہ نے کروائی اپنی کائنات کو، اور اس پہچان کے لیے اللہ نے یہ مخلوق پیدا فرمائی، اور پھر یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے جب انسان کو اتارا زمین کے اوپر، اور سیدنا آدم علیہ السلام سے جب تخلیق آدم کا، تخلیق انسان کا یہ سلسلہ بڑھا،
اور جسے بابا بلے شاہ اپنے الفاظ میں فرماتے ہیں کہ اس الفوں 2 3 4 ہوئے، پھر لکھ کروڑ ہزار ہوئے، پھر اوتھوں بعد شمار ہوئے۔ تو جب یہ سلسلہ آگے بڑھا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت انسان کو رشد و ہدایت عطا فرمانے کے لیے اس زمین کے اوپر اپنے کچھ بندے منتخب کر دیے، اپنے کچھ پیاروں کا انتخاب کیا اور انہیں منصب نبوت پہ سرفراز فرمایا، مسند نبوت پہ جلوہ افروز کیا، اور مخلوق خدا کو ہدایت کی خاطر، اس کی وحدانیت کا پیغام دینے کی خاطر زمین کے اوپر پھیلا دیا۔ جہاں جہاں حضرت انسان گیا وہاں وہاں اللہ تعالیٰ کے وہ منتخب بندے وہ مخلوق خدا کو ہدایت عطا کرنے کے لیے وہاں تک پہنچے، سفر کر کے، تکالیف اٹھا کے، مشکلات برداشت کر کے، اور وہ سلسلہ چلتا رہا چلتا رہا چلتا رہا۔ سیدنا آدم علیہ السلام سے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تک کم و بیش 21,000 پیغمبر جلوہ گر ہوئے، اور انہوں نے اپنی اپنی ذمہ داریاں اور اپنے فرائض ادا کیے۔ پھر جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کائنات میں جلوہ گر ہوتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح طور پہ یہ فرما دیا، اور اس سے قبل جتنے بھی نبی آئے وہ اپنی امتوں کو یہ بشارت دیتے آئے، یہ نصیحت کرتے آئے، یہ وصیت کرتے گئے کہ نبی آخر الزمان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں گے، اور آپ کے بعد دروازہ نبوت بند ہو جائے گا اور کوئی نبی نہیں ہوگا۔ یہاں پہ ایک بہت بڑا سوال اٹھا کہ قبل ازیں اللہ کی وحدانیت کا پیغام انبیاء کرام کے ذمہ تھا، قبل ازیں اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف بلانے کی دعوت، اس کے انوار و تجلیات کے مشاہدے کی دعوت انبیاء کرام کے ذمہ تھی، ان لوگوں کے ذمہ تھی جن کے پاس تاج نبوت تھا۔ اب تو نبوت کا سلسلہ بند ہو گیا، اب اس ہدایت کو آگے کون چلائے گا؟ اب اس فیض کو کون عام کرے گا؟ اب خدا کی وحدانیت کا درس کون دے گا؟ پہلے تو یہ نبیوں کی ذمہ داری تھی۔ تو حضور علیہ السلام نے اپنی زبان گوہر فشاں سے فرمایا، اس نقطے کو حل فرما دیا کہ الفقر فخری والفقر منی، کہ فقر میرا فخر ہے اور فقر میرے اندر کا نور ہے، فقر مجھ سے ہے۔ اب یہ آپ کا فرمانا یہ اس بات کی دلالت ہے اور اس بات کی وضاحت ہے کہ تاج نبوت کے بعد جن لوگوں کے ذمہ اللہ تعالیٰ نے اس پیغام کی ذمہ داری لگائی، اس پیغام کی ڈیوٹی لگائی، وہ فرائض سونپے، وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینے کے نور کو اپنے سر کا تاج بنایا اور کائنات میں نکل پڑے، جنہیں ہم اپنی زبان میں فقیر کہتے ہیں۔ فقیر وہ ہوتا ہے جو صاحب فقر ہوتا ہے، فقیر وہ ہوتا ہے جو صاحب فقر ہوتا ہے۔ اور فقر کیا ہے؟ آقا کریم فرما رہے ہیں والفقر منی، والفقر منی، فقر مجھ سے ہے۔ فقر کہاں سے ہے؟ میں کہاں سے ہے؟ میں سے مراد سینہ ہے، یعنی میرے سینے کے اندر کا نور ہے۔
اس کے باہر کس کا نور ہے اور اس کے اندر کس کا نور ہے؟ احادیث کی کتب میں دیکھیں واضح طور پہ فرمایا کہ انی مرآت الرحمن، میں اللہ کا شیشہ ہوں، میں اللہ کا شیشہ ہوں۔ من رعانی فقد رعا الحق، جس نے مجھے دیکھا پس تحقیق اس نے اسے دیکھا۔ یہاں پہ میں ایک ابہام دور کر دوں، نعوذ باللہ نقل کفر نباشت، اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ نعوذ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ ہے، نعوذ باللہ، بلکہ آپ وضاحت فرما رہے ہیں کہ انی مرآت الرحمن، میں اللہ کا شیشہ ہوں، میں اللہ کا شیشہ ہوں۔ شیشے کا کیا کام ہے؟ شیشے کا کیا کام ہے؟ شیشے کا کام یہ ہے کہ جب اس کے سامنے سے پردہ اٹھتا ہے، آپ وہ رومی اور چینی کی دیوار کو لے لیں کہ جب درمیان سے وہ پردہ اٹھتا ہے تو اس کے سامنے جو جلوہ گر ہوتا ہے اس کی جلوہ نمائی اس شیشے کے اندر آ جاتی ہے۔ آپ دیکھیں، آپ اسی مثال کو لے لیں کہ جب رومیوں نے اس دیوار کے سامنے ایک شیشہ کھڑا کر دیا تھا، کیا وہ نقش و نگار اس شیشے پہ ابھر آئے تھے؟ کیا وہ نقش و نگار اس شیشے کے اوپر منعکس ہو کے وہاں پہ قائم ہو گئے تھے؟ نہیں، جب سامنے پردہ آیا تو وہ نقش و نگار پھر مٹ گئے، جب پردہ اٹھا تو وہ نقش و نگار پھر روشن ہو گئے۔ شیشے کا یہ کام ہے۔ اب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں کہ میں اللہ کا شیشہ ہوں۔ اب شیشہ آپ سورج کے سامنے کرتے ہیں، شیشے میں کیا آ جائے گا؟ بولیں بھائی، شیشے میں کیا آ جائے گا؟ سورج۔ کیا کوئی ذی عقل، ذی شعور، ذی علم یہ کہے گا کہ یہ شیشہ سورج بن گیا ہے؟ کوئی یہ کہے گا عقل مند کہ یہ شیشہ سورج بن گیا ہے؟ نہیں، شیشہ سورج نہیں بن جاتا، لیکن وہ شیشہ جب سورج کے سامنے جاتا ہے تو سورج کا جلوہ اس شیشے کے اندر سمٹ کر آ جاتا ہے۔ ہماری یہ آنکھ جو اس دنیا کے اندر، اس جہان کے اندر سورج کو اس طرح کھلے عام بے صحاب بے حجاب نہیں دیکھ سکتی، اس کے لیے سائنس ہمیں یہ فارمولہ دیتی ہے کہ اس کے سامنے شیشہ رکھو، شیشے کے اندر تم اتنے بڑے سورج کو دیکھ لو گے۔ عاشقان الہی کو، طالبان مولا کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ پیغام دیا کہ اے طالبان مولا، آؤ، اگر تم اللہ کی ذات کے انوار و تجلیات کا مشاہدہ کرنا چاہتے ہو تو اس آنکھ سے تم اگر اس کی ذات کا مشاہدہ نہیں کر سکتے تو آئینہ خداوندی صورت مصطفیٰ میں تمہارے سامنے ظاہر ہے۔ جس نے مصطفیٰ کریم کی صورت کو دیکھ لیا اس کو رب کائنات کے جلوے نظر آ گئے۔ لیکن یاد رکھیں، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم اب اللہ بن گئے ہیں، نہیں، وہ مظہر خدا بن گئے ہیں۔ کیوں کہ شیشہ جب سورج کے سامنے جائے گا تو وہ سورج کا مظہر بن جائے گا، وہ سورج کا جلوہ نما بن جائے گا، اور جب رخ مصطفیٰ آئینہ خداوندی بن کے اللہ کے انوار و تجلیات کے سامنے آتا ہے تو وہ انوار و تجلیات اس کے اندر سے ریفلیکٹ ہوتے ہیں، جھلکتے ہیں، اور پھر یہ وہ فخر ہے اور یہ وہ نور ہے جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے مبارک سے ظہور پذیر ہوا۔ اور فخر کیا ہے؟ حضور سلطان العارفین حضرت سخی سلطان باہو رحمت اللہ علیہ نے اپنی تمام کتب کے اندر اس حدیث مبارک کو نقل فرمایا ہے کہ اذا تم الفقر فہو اللہ، اذا تم الفقر فہو اللہ، کہ فقر جب اپنے مقام کامل پہ پہنچتا ہے، جب اپنے مقام انتہا پہ پہنچتا ہے تو وہاں اللہ ہی اللہ ہوتا ہے۔ تجلی تیری ذات کا سو بسو ہے، جدھر دیکھتا ہوں ادھر تو ہی تو ہے، ادھر تو ہی تو ہے۔ تو یہ فقر وہ نور تھا، اور یہ نور انبیاء کے بعد فقراء کے سینے میں منتقل ہوا۔
اور ان فقراء نے، ان اولیاء کاملین نے اللہ تعالیٰ کے اس پیغام کو، اس کی وحدانیت کے اس پیغام کو، اس کی توحید کے اس پیغام کو، عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس پیغام کو لے کے نکلے، دنیا کے طول و عرض میں پھیل کے، کائنات کے کونے کونے میں جا کے اللہ رب العزت کی معرفت کا وہ درس دیا، اور پھر وہ سلسلہ سینہ در سینہ، سینہ در سینہ وہ خزانہ منتقل ہوتا رہا، اور الحمدللہ وہ آج تک اسی طرح ہے۔ اسی لیے تو اقبال فرماتے ہیں کہ دیکھنے والے یہاں بھی دیکھ لیتے ہیں تجھے، پھر یہ وعدہ اے حشر صبر آزما کیوں کر ہوا۔ تو وہ فقر ظاہر ہے، اور جن لوگوں کے سینوں میں وہ آفتاب فقر طلوع ہوتا ہے، ان کی ایک ایک ادا سنت مصطفیٰ ہوتی ہے، اور قرآن کریم ان کی ہر ادا پہ، ان کے اٹھنے بیٹھنے پہ، ان کے چلنے پھرنے پہ، ان کے انداز تکلم پہ وہ یہ دلالت کرتا ہے کہ یہ عاشق مصطفیٰ ہے، یہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خزانہ فقر کا حامل ہے۔ اور میں نے جو آیت کریمہ آپ کے سامنے عرض کی، تلاوت کی، اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، کہ پس تحقیق میں نے مومنین پہ احسان عظیم فرمایا ہے کہ ان کے اندر اپنے محبوب کو جلوہ گر فرما دیا۔ جب وہ محبوب جلوہ گر ہو گیا اور اللہ تعالیٰ نے اتنی اہمیت کے ساتھ اور اتنی عظمت کے ساتھ اس کے رتبے اور مرتبے کو بیان فرمایا کہ اس کا تمہارے اندر جلوہ گر ہو جانا بھی ایک احسان عظیم ہے۔ الہ العالمین، تو اگر اتنی عظمت کے ساتھ اپنے محبوب کا تذکرہ فرما رہا ہے، کرم فرما، مہربانی فرما، اور اس بات کی وضاحت فرما دے کہ تیرے اس محبوب کے اوصاف و کمالات کیا ہیں، تیرے اس محبوب کے اوصاف و کمالات کیا ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے اندر، ویسے تو پورا قرآن آقا کی نعت ہے، اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے 4 اوصاف و کمالات کا تذکرہ فرمایا۔ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، یہ 4 اوصاف ہیں۔ یتلو علیہم آیاتہ، میرا محبوب آیتیں تلاوت کرتا ہے تمہارے سامنے میری۔ دوسری، وَيُزَكِّيهِمْ، وہ تمہارا تزکیہ کرتا ہے۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابِ، اور وہ تمہیں کتاب کا علم عطا کرتا ہے۔ وَالْحِکْمَةِ، اور اس کے ساتھ حکمت عطا کرتا ہے۔ اصلاحی جماعت اور عالمی تنظیم العارفین کا مشن اور مقصد اولیاء کاملین کی تعلیمات کو قرآن مجید اور احادیث مبارکہ کی روشنی میں عوام الناس تک پہنچانا ہے۔ اور میں یہ وضاحت کر دوں کہ میں اس آیت کریمہ کی جو تشریح ہے وہ سلطان العارفین حضرت سخی سلطان باہو رحمت اللہ علیہ آپ کے تعلیمات کی روشنی میں عرض کروں گا، بیان کروں گا۔ سب سے پہلی نشانی، یتلو علیہم آیاتہ، میرا محبوب میری آیتیں تلاوت کرتا ہے۔ اب یہ نشانی رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی۔ اب جب ہم کسی فقیر کی تلاش میں نکلیں گے
جب ہم اس خزانہ فقر کے حامل کے پاس جائیں گے جس کے سینے کے اندر وہ نور موجود ہوگا، جب ہم وہاں پہنچیں گے تو ہماری سب سے پہلی جو ہم نے اس کے اندر نشانی دیکھنی ہے اور وصف دیکھنا ہے، وہ اس آیت کریمہ کی روشنی میں یہ بات ہوگی کہ یتلو علیہم آیاتہ، کیا وہ سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق یہ فریضہ سر انجام دے رہا ہے؟ پھر دوسری بات ہم وہی دیکھیں گے کہ کیا سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق وہ شخص، وہ فقیر وَيُزَكِّيهِمْ وہ تزکیہ کر رہا ہے؟ کیا سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابِ وہ مخلوق کو کتاب کا علم عطا کر رہا ہے؟ کیا سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق وہ والحکمہ وہ حکمت مخلوق خدا کو عطا کر رہا ہے؟ یہ چار اوصاف ہیں جسے ہم نے تلاش کرنا ہے اور اپنی منزل تک پہنچنے کے لیے اسے اپنا وسیلہ بنانا ہے، کیونکہ یہ حکم ہے کہ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ، اگر میری ذات کو پانا چاہتے ہو تو وسیلہ تلاش کرو۔ اب آپ آئیں کہ یتلو علیہم آیاتہ، یہ کیا ہے؟ یتلو کا مطلب ہے تلاوت کرنا، بیان کرنا، بتانا، ارشاد فرمانا، یتلو۔ اور آیت نشانی کو کہتے ہیں، اور جب ہم اس کو ایک سیکوینس میں لائیں گے تو اس کا ترجمہ یوں بنے گا یتلو علیہم آیاتہ، کہ میرا محبوب میری معرفت اور میری پہچان عطا فرمانے کے لیے میری نشانیوں کا اظہار کرتا ہے، میری نشانیوں کا مظہر ہے۔ اپنی محفل میں بیٹھنے والے، اپنی مجلس میں بیٹھنے والے اپنے واز کے اندر، اپنی رفتار کے اندر، اپنی گفتار کے اندر وہ کس بات کا اظہار کر رہا ہوتا ہے؟ اللہ کی نشانیوں کا۔ پھر اب نشانی کیا ہے اللہ تعالیٰ کی؟ جب ہم یہ دیکھنے چلتے ہیں کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کی ذات کی معرفت اور پہچان حاصل کرنی ہے تو اس کے لیے ہمیں اس کی نشانی چاہیے، اور ہم نے وہ کہاں سے حاصل کرنی ہے؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا پس تحقیق اس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔ اب اپنے آپ کو پہچان لیا اور اپنے رب کو پہچان لیا، یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ میں گوشت پوست کا پنجرا، ہڈیوں کا ڈھانچہ، اور اپنے اندر میں نے اللہ کی ذات کو دیکھنا ہے، یہ کیسے ممکن ہے؟ اپنی آپ کی پہچان سے مراد کیا ہے؟ حجت الاسلام امام غزالی رحمت اللہ علیہ یہی بات کیمیائے سعادت میں فرماتے ہیں کہ اے انسان، اپنے آپ کی پہچان سے کیا مراد ہے؟ فقط یہ جان لینا کہ یہ میرے پاؤں ہیں، یہ میری ٹانگیں ہیں، یہ میرے گھٹنے ہیں، یہ میرا پیٹ ہے، یہ میرے کندھے ہیں، یہ میرے بازو ہیں، یہ میرے ہاتھ ہیں، یہ میرے کان ہے، یہ میرا ناک ہے، یہ میری زبان ہے، یہ میرے دانت ہیں، یہ میرا منہ ہے، یہ میری آنکھیں ہیں، یہ میرے بال ہیں، یہ میرا فلاں عضو ہے، یہ میرا فلاں عضو ہے۔ اگر یہی جان لینا پہچان ہے تو اتنی پہچان اپنے بارے میں جانور بھی رکھتے ہیں، پھر اے انسان تو اشرف المخلوقات کیسے ہے؟ فقط یہ جان لینا کہ مجھے نیند آئے گی میں نے سو لینا ہے، مجھے پیاس لگے گی میں نے پی لینا ہے، مجھے بھوک لگے گی میں نے کھا لینا ہے، مجھے غصہ آئے گا میں نے جھگڑ لینا ہے، مجھے شہوت آئے گی میں نے مجامعت کر لینی ہے۔
اے انسان فقط یہ پہچان کر لینا اپنے بارے میں، اگر یہی پہچان ہے تو اتنی پہچان اپنے بارے میں جانور بھی رکھتے ہیں، تو اشرف المخلوقات کیسے؟ انسان اشرف المخلوقات کیسے ہے؟ اپنے آپ کی پہچان سے مراد کیا ہے؟ کہاں سے پہچاننا ہے اپنے آپ کو؟ حضور غوث اعظم شہنشاہ بغداد حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت کے اندر ایک شخص حاضر ہوتا ہے اور عرض کرتا ہے کہ یا حضور، آپ نے فرمایا اپنے واعظ کے اندر کہ جس نے اللہ کی پہچان کرنی ہے پہلے وہ اپنی پہچان کرے، میں اپنے اس گوشت پوست کے پنجرے سے اس وحدہ لا شریک کی پہچان کیسے کر سکتا ہوں؟ وہ میرے اندر کیسے ہے؟ آپ نے فرمایا دودھ لے کے آؤ۔ وہ دودھ لے کے آیا۔ آپ نے فرمایا کہ اب مجھے بتاؤ کہ مجھے گھی چاہیے اور میں گھی کہاں سے نکالوں گا؟ بڑی سمجھنے کی بات ہے۔ آپ نے فرمایا کہ مجھے گھی چاہیے، میں گھی کہاں سے نکالوں گا؟ عرض کرتے ہیں حضور گھی تو دودھ سے نکلے گا۔ آپ نے فرمایا یہ دودھ پڑا ہے سامنے، اس میں مجھے دکھاؤ گھی کدھر ہے؟ نہیں سمجھ آئی میرے خیال میں آپ کو؟ او بھائی گھیو کتھوں نکل دے؟ دودھ دی چون گھیو کتھوں نکل دے؟ دودھ دی چون تے دودھ پیا ہی سامنے۔ آپ فرمایا میں نے گھیو کاٹتے وکھا کی تھے۔ عرض کرتے حضور وہ ایسے تو نظر نہیں آتا۔ آپ نے فرمایا پھر کیسے نظر آتا ہے؟ حضور اس کے لیے تو پہلے اسے جاگ لگانی پڑے گی، پھر اس کو دھونا پڑے گا، پھر مکھن نکلے گا، پھر اس مکھن کو برتن میں ڈال کے آگ پہ چڑھا دوں گا۔ جب آگ پہ چڑھے گا تو کچرا الگ ہو جائے گا اور جو خالص گھی ہے وہ الگ نکل آئے گا۔ آپ نے فرمایا تو پھر مجھ سے کاہے کو پوچھتا ہے کہ یا حضرت اپنے وجود سے اللہ کی پہچان کیسے کروں؟ فرمایا سب سے پہلے اپنے اس وجود کو جاگ لگا دے۔ یاد رکھیں بغیر جاگ کے کام نہیں بنتا، بغیر جاگ کے کبھی بھی گھی نہیں نکلتا۔ تسبیح پھری تے دل نہیں پھریا، کی کرنا تسبیح پڑھ کے ہوں۔ چلے کٹے تے رب نہیں ملیا، کی لینا چلیاں وڑ کے ہوں۔ علم پڑھیا پر ادب نہیں سکھیا، کی لینا علم نو پڑھ کے ہوں۔ جاگ بنا دودھ جم دے نہیں یا حضرت باہو، بھامے لال ہوون کڑ کڑ کے ہوں۔ اگر دودھ سے گھی نکالنا ہے تو اسے خواہ مخواہ کی آگ پہ مت چڑھائیں، سب سے پہلے اس کو جاگ لگائیں۔ اور جاگ کیسے لگتی ہے؟ حضور سلطان اللہ عارفین رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ راتی جاگیاں کچھ نہیں بنتا جے مرشد جاگ نہ لائی ہوں، کہ اگر جاگ لگانی ہے تو کسی مرشد کامل کی درگاہ پہ جاؤ۔ میاں محمد صاحب فرماتے ہیں دودھ وجود تیرے وچ شیریں روغن دار سمانی، پر مرشد لاوے جاگ پرم دی تاں جمے دودھ پانی۔ وہ پرم کی جاگ مرشد لگاتا ہے۔ اور کیسے؟ جب مرشد کی بارگاہ میں حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود، اب آپ اس کی وضاحت فرما رہے ہیں کہ جب تو اس کی ذات کا طالب بن جاتا ہے اور اس کی طلب میں نکل پڑتا ہے اور اپنے اس وجود سے اس کی ذات کو پا لینا چاہتا ہے، تو پھر سب سے پہلے مرشد کامل کی بارگاہ میں جا، وہ تجھے جاگ لگا دے گا۔ جب مرشد وہ پرم کی جاگ لگاتا ہے، پھر
وہ بعد میں اس کو دوہتا ہے، گل وچ پھا غماں دا گھت کے صدقوں چھک مدھانی، او پرم دی جاگ لگ ویندی ہے جس ٹائم تے وقت مرشد امتحان دی، ایمان دی، سلامتی دی اور اس تے قائم رہن دی، او مدھانی لیندے، او مدھانی لگن تو بعد پھر جو مکھن ہے وہ نکل آتا ہے، اور جب وہ مکھن نکل آتا ہے پھر مرشد کیا کرتا ہے، اس مکھن کو خالص اب جتنی یہ گیم چل رہی تھی یہ نفس کی تھی، یہ نفس کی تھی، نفس کو جاگ لگی، نفس امارہ کو، جب اس کو دوہا گیا تو پھر وہ نفس امارہ کی بجائے نفس مطمئنہ بن گیا، جب وہ نفس امارہ سے نفس مطمئنہ بنتا ہے اب وہ مکھن ہے، اب مرشد اس مکھن کو دل کے برتن میں ڈال دیتا ہے، جب وہ دل کے برتن میں اس کو ڈالتا ہے پھر اس کو عشق کی آگ پہ چڑھا دیتا ہے، جب وہ برتن اس مکھن سمیت عشق کی آگ پہ چڑھتا ہے پھر فرمایا العشق نار یحرق ما سوی المعشوق، عشق وہ آگ ہے جو معشوق کے علاوہ ہر چیز کو جلا کے راکھ کر دیتی ہے۔ اور پھر جب وہ مکھن اس عشق کی آگ پہ چڑھتا ہے پھر وہاں پہ کیا ہوتا ہے، حضور سلطان اللہ عارفین رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس دل اسم اللہ دا چمکے اتھے عشق بھی کردہ ہلے ہوں، بار کستوری دے چھپ دے نہیں باویں دے رکھیے سے بلے ہوں، تے انگلیاں پیچھے دے نہیں لک دے، انگلیاں پیچھے دے نہیں لک دے تے دریا نہیں راندے ٹھلے ہوں۔ اب مرشد اس مقام پہ اس طالب کو فائز کر دیتا ہے، اور یہ ساری پہچان کہاں سے نصیب ہو رہی ہے؟ اپنے وجود سے، اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن، آ جھانک چاکے گریباں میں بھی کبھی، کیس تو لیلا بھی تو صحرا بھی تو محمل بھی تو، مگر شرط کیا ہے؟ جھانک، شرط کیا ہے؟ جھانک، جھانکے گا نہیں تو پائے گا نہیں، پائے گا نہیں تو پہچانے گا نہیں، آ جھانک چاکے گریباں میں بھی کبھی، کیس تو لیلا بھی تو صحرا بھی تو محمل بھی تو۔ ارے آرزو کس چیز کی آوارہ رکھتی ہے تجھے، آرزو کس چیز کی آوارہ رکھتی ہے تجھے، راہ تو، راہ رو بھی تو، راہبر بھی تو، منزل بھی تو، منزل بھی تو، لیکن شرط کیا ہے؟ آ جھانک، شرط کیا ہے؟ آ جھانک۔ میرے دوستو، یہ تمام سفر جو طے ہوتا ہے مرشد ایک شمع ہاتھ میں پکڑا دیتا ہے، جب تک وہ شمع طالب کے دل میں روشن رہتی ہے، طالب کی دست کی گرفت اس پہ مضبوط رہتی ہے، اور وہ نور، وہ رہبر اس کے ہاتھ سے چھوٹتا نہیں، تب تک وہ کبھی گمراہ نہیں ہو پاتا، اور وہ نور، وہ رہبر، وہ رہنما کیا ہے؟ وہ تصور اسم اللہ ہے، وہ تصور اسم اللہ ذات ہے جو
تلوار بھی ہے اور ڈھال بھی ہے. چون تیغے لاب دستاری بیا تنہا چ غمداری مجو از غیر حق یاری کہ لا فتاح الا ہو. میرے دوستو وہ تلوار مرشد ہاتھ میں پکڑا دیتا ہے. اور حضور سلطان العارفین رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب مرشد اپنے طالب کے ہاتھ میں وہ تیغ تصور اسم الذات پکڑا دیتا ہے تو وہ طالب جب اپنے من کی دنیا میں داخل ہوتا ہے، داخل ہوتے ہی وہ اس تیغ تصور اسم الذات سے اعدائے الہی کا، اغیار کا سر قلم کر دیتا ہے اور آگے بڑھ جاتا ہے. میں یہاں پہ ایک نکتہ عرض کرتا ہوں پھر اپنے اصل موضوع کی طرف آتا ہوں. حضور ایک مثال فرماتے ہیں، حضور سلطان العارفین رحمت اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ اگر ایک غار کے اندر، ایک بیل کے اندر سانپ گھس جائے تو اس سانپ کو تم کیسے مارو گے؟ سانپ کو کیسے مارو گے؟ اس بیل کے اوپر آپ چھڑیاں مارتے رہیں، کیا وہ نکل آئے گا یا مر جائے گا؟ او بھائی سپ وڑ ونجے کھوڈے چ تے انہوں کنے کٹے سو کنے مرے سو، کھوڑ دے منہ تے سوٹیاں ماری رکھو کہ اسی وہ سپ نہیں نکلنا. اسے نکالنے کا طریقہ کیا ہے؟ گرم پانی یا گرم تیل آپ اس غار کے اندر، اس بیل کے اندر جب ڈالیں گے تو وہ ایک ایسی تلوار ہوگی جو جاتے ہی سانپ کے منہ پہ پڑے گی، یا وہ اچھل کے باہر نکلے گا. جب وہ باہر آئے گا اس کا سر قلم کر دو، اگر باہر نہیں نکلتا وہ اس کی حرارت سے اندر ہی مر جائے گا. آپ فرماتے ہیں کہ اے طالب، جو تصور اسم الذات ہے یہ وہ گرم پانی ہے، یہ وہ گرم تیل ہے جو سانپ مارنے والے کے ہاتھ میں ہونا ضروری ہے، جو مرشد کامل اپنے طالب کے ہاتھ میں تھما دیتا ہے. اور پھر یہ جو ہماری بیل ہے، یہ دیکھیں، یہ یہاں سے اندر وہ سانپ بیٹھے ہیں، دو ایک بھی نہیں ہے، ایک نفس ہے دوسرا شیطان ہے، اور اسے ہم نے مارنا ہے. جب وہ پانی اندر جائے گا، وہ سانس جب حرارت پکڑے گی، یا وہ اس کی حدت سے، اس کی گرمی سے، اس کی تپش سے اچھل کے باہر آئے گا. جب باہر آئے گا تو مرشد کامل کی نگاہ سے اس کا سر قلم ہو جائے گا. باہر نہیں آتا تو اس کی حرارت سے، اس کی تپش سے، اس کی گرمی سے، اس کی حدت سے وہ اندر ہی کچلا جائے گا، مر جائے گا. اب اس سانپ کو تم نفس امارہ نہیں بلکہ نفس مطمئنہ کہو گے. ایو نفس اساڈا بیلی جے نال اساڈے سدھا ہوں. اور وہ نشانی کیا ہے؟ یتلو علیہم آیاتہ، خلاصہ کلام کہ وہ تیغ تصور اسم اللہ طالب کے ہاتھ میں تھما دیتا ہے، جسے علامہ تیغ فقر کہتے ہیں. ہے فکر مجھے مصرع ثانی کی زیادہ، اللہ کرے تجھ کو عطا فقر کی تلوار. قبضے میں یہ تلوار بھی آ جائے تو مومن، یا خالد جاں باز ہے یا حیدر. حضرت علامہ مولانا صاحب سٹیج پہ جلوہ فرما ہے. حضور مولا کائنات کا یہ فرمان ہے جسے صاحب تفسیر روح البیان نے قلم بند کیا ہے، کہ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے قلعہ خیبر اپنی قوت جسمانیہ سے اور اپنی قوت غذائیہ سے فتح نہیں کیا، بلکہ میں نے اسے اپنی قوت ملکوتیہ سے فتح کیا. یہ واضح فرمان ہے حضور مولا کائنات شیر خدا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. قبضے میں یہ تلوار بھی آ جائے تو مومن، یا خالد جاں باز ہے یا حیدر کرار. کون سی تلوار؟ اللہ کرے تجھ کو عطا فقر کی. عشق کی شمشیر جگردار چرا لی کس نے؟ وہی اب شمشیر عشق بھی ہے. عشق کی شمشیر جگردار چرا لی کس نے؟
اور مسلمانان عالم کی سب سے بڑی بدقسمتی بھی یہی ہے کہ کل ہو واللہ کی شمشیر سے خالی ہے نہیں، کہ وہ تمہارا تزکیہ کرتا ہے وَيُزَكِّيهِمْ، وہ تمہارا تزکیہ کرتا ہے۔ تزکیہ کسے کہتے ہیں اس کی وضاحت کی اب ضرورت نہیں رہی، لیکن میں اپنے الفاظ میں انہی باتوں کو، انہی معانی کو میں اپنے الفاظ میں عرض کرنا چاہتا ہوں، اسی مفہوم کو کہ تزکیہ صفائی۔ اب صفائی کس چیز کی کرنی ہے؟ اپنے نفوس کی، صدور کی، قلوب کی، ارواح کی۔ جب یہ عالم ارواح سے، عالم لاہوت سے اس عالم ناسوت کے اندر آتے ہیں تو ہمارا دل، ہماری روح اس یاد سے، اس ذکر سے غافل ہو جاتی ہے، اور اس دنیا کی، اس جہان رنگ و بو کی، اس ناسوتی کائنات کی جو میل کچیل ہے وہ ہمارے دل پہ چڑھنا شروع ہو جاتی ہے۔ وہ اس قدر چڑھ جاتی ہے کہ ہم اس کے انوار و تجلیات سے غافل ہو جاتے ہیں۔ وہ حجاب بن جاتی ہے، وہ زنگ بن جاتی ہے۔ اب ہم نے اس دل کو صاف کرنا ہے، ان حجابات کو اٹھا کے اس مالک حقیقی کے انوار و تجلیات کا مشاہدہ کرنا ہے۔ تو کیسے کریں گے؟ اب ہمیں وہ نسخہ لینے کے لیے ساقی کوثر کی بارگاہ میں جانا پڑے گا، اس سے پوچھنا پڑے گا کہ وہ کون سی مے ہے جو دل کے اس زنگ کو اتار دیتی ہے۔ تو فرمایا لِكُلِّ شَيْءٍ ثِقَالَةٌ، اگر کوئی بھی چیز میلی ہو جائے، اس پہ زنگ چڑھ جائے، تو اسے صاف کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی آلہ ہوتا ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ہمارے دل پہ وہ زنگ چڑھ جائے تو ہم کیسے صاف کریں گے؟ یہ لوہا ہے، یہ لوہا ہے، اس کے اوپر اب زنگ چڑھ گیا ہے۔ اب اس زنگ کو اتارنا ہے، کیسے اتاریں گے؟ ریگمال سے۔ ریگمال کیا ہے؟ ریگمال اس لوہے سے زنگ اتارنے کا آلہ ہے۔ ریگمال اس لوہے سے زنگ اتارنے کا، ریگمال اس لوہے سے زنگ اتارنے کا آلہ ہے۔ یا رسول اللہ، دل پہ زنگ چڑھ جائے تو کیسے اترے گا؟ فرمایا ثقالۃ القلوب ذکر اللہ۔ اگر تم اپنے دل سے وہ میل اتارنا چاہتے ہو تو اس کے لیے کیا ہے؟ ثقالۃ القلوب ذکر اللہ۔ دلوں سے میل اتارنے کا آلہ تصور اسم اللہ ذات ہے۔ اب یتلو علیہم آیاتہ، اس کا جو ماخذ بنتا ہے وہ بھی تصور اسم اللہ ذات ہے۔ جو یزکیہم کا جو یہ نسخہ پیاز ساقیے کوثر سے مل گیا، گھر بیٹھے اب شراب طہورا بناؤں گا۔ یہ اوصاف ہیں جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ نے قرآن میں بیان فرمائے، اور مرشد کامل وہی ہے جو ان اوصاف کا، جو ان کمالات کا جو مظہر ہوتا ہے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت شاہ احمد رضا خان بریلوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جن کی ہر ادا سنت مصطفیٰ،
ایسے پیرے طریقت پہ لاکھوں سلام. اور سب سے بڑی سنت مصطفیٰ یہی ہے. اب یعلمہم الکتاب، وہ کتاب کا علم عطا فرماتا ہے. وہ کتاب کیا ہے اور اس کا علم کیا ہے؟ وہ کتاب کیا ہے اور اس کا علم کیا ہے؟ فرمایا وہ کتاب اللہ کی آخری کتاب قرآن مجید ہے. اور وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتاب ہونے کا مطلب کیا ہے؟ کتاب کا علم کیسے عطا فرماتا ہے کہ حسن کردار سے قرآن مجسم ہو جا. حسن کردار سے قرآن مجسم ہو جا. تجھ کو ابلیس بھی دیکھے تو مسلمان ہو جا. خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے. خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے کہ تیرے بحر کی موجوں میں اضطراب نہیں. تجھے کتاب سے ممکن نہیں فروغ کہ تو کتاب خواہ ہے مگر صاحب کتاب نہیں. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتاب، وہ تمہیں کتاب کا علم عطا فرما دیتا ہے. اور کتاب کا علم کیا ہے؟ کتاب قرآن ہے. اور فرمایا کہ پورا قرآن سورت فاتحہ کے اندر موجود ہے. اور سورت فاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے اندر موجود ہے. اور پوری جو بسم اللہ ہے وہ با کے نقطے میں ہے. حضور سلطان اللہ عارفین حضرت سخی سلطان باہو رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ پورا قرآن سورت فاتحہ میں، سورت فاتحہ بسم اللہ میں، بسم اللہ با کے نقطے میں، راز نقطہ چیز. گویا پورا قرآن با کے نقطے میں ہے تو راز نقطہ چیز، تو اس نقطے کا راز کیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں راز نقطہ اس میں اللہ است کہ بسم اللہ کے اندر جو اس میں اللہ آ گیا ہے، با کے نقطے کا راز وہ ہے. وہ با کے نقطے کا راز ہے کہ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتاب، وہ کتاب قرآن ہے. قرآن سورت فاتحہ میں، سورت فاتحہ بسم اللہ میں اور بسم اللہ با کے نقطے میں، اور راز نقطہ اسم الذات ہے. گویا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتاب، وہ تمہیں تصور اسم اللہ عطا کر دیتا ہے. صرف قرآن خوانی تک نہیں بلکہ وہ تمہارے اوپر وہ تمہیں قرآن خوانی بھی اس انداز میں کرواتا ہے کہ یوں محسوس ہوتا ہے کہ قرآن تمہارے اوپر وارد ہو رہا ہے. کھلتے ہیں غیب سے یہ مضامین خیال میں. وہ یوں معلوم ہوتا ہے کہ قرآن وارد ہو رہا ہے. لیکن ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ کتنا ہی کوئی گوہر نایاب ہو مگر ہوتا ہے سنگ ریزہ جاہل کے ہاتھ میں. قرآن ایک کتاب ہے اسرار سرمدی، لیکن ہے آج ملت غافل کے ہاتھ میں. ہم کن باتوں میں الجھ گئے؟ قرآن ہے یہی بہتر الہیات میں الجھا رہے. یہ کتاب اللہ کتابی لات میں الجھا رہے. فکر ابلیس یہی ہے، خواہش ابلیس یہی ہے کہ ہیں کتاب اللہ کے الفاظ حادث یا قدیم، امت مرحوم کی ہے کس عقیدے میں نجات. ہمیں اس سے آگے بڑھ کے صاحب قرآن ہونا ہے اور قرآن کو یوں پڑھنا ہے کہ ہمارے رگ و ریشہ میں قرآن کا نور سما جائے. دل تے دفتر وحدت والا دائم کری مطالعہ ہو، ایک کو اسم اللہ دا رکھی اپنا سبق مطالعہ ہو. ساری عمرہ پڑھتے گزری تے جیلاں دے وچ جالیا ہوں. میں قربان تنا تھیاں حضرت باہو جنا دل اللہ سمجھا لیا ہوں. اور چوتھی نشانی کیا ہے؟ والحکمہ، جس کی میں انتہائی مختصر الفاظ میں یہ عرض کروں گا کہ حکمتیں بے شمار ہیں
جو اولیاء کاملین نے یہاں پہ حکمت مراد لی ہے، وہ حکمت، اس حکمت سے مراد استقامت ہے کہ وہ ان طالبان مولا کو جو ان تینوں مراحل سے درجہ بدرجہ، مقام بمقام، ساتھ بساتھ، لمحہ بلمحہ جو طے کر کے گزر آیا ہے، دم بدم جو اسے کر کے گزر آیا ہے، اب وہ اسے ان کے اوپر استقامت عطا کر دیتا ہے، استقامت عطا فرما کے اسے مقام مرشدیت پہ فائز کر دیتا ہے۔ اور یہی وہ بات ہے جس کی تشریح مجھ سے پہلے حضرت علامہ نے فرمائی کہ کھلتے ہیں جب عشق سکھاتا ہے آداب خودآگاہی، کھلتے ہیں غلاموں پر اسرار شہنشاہی، حبشہ کے غلاموں کو زمانے کا امام بنا دیا۔ کیا مطلب ہے؟ انہیں ان تمام مقامات سے گزار کے اس کے اوپر استقامت عطا فرما دی۔ اور حضور سلطان العارفین، آپ کا جو نظریہ تصوف اور نظریہ روحانیت ہے وہ استقامت ہے، کرامت نہیں ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ استقامت مرتبہ خاص است و کرامت مرتبہ حیض و نفاس است، کہ استقامت اصل مقام ہے اور کرامت تو ایک عام مقام ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ کرامت کا انکار ہے، کرامت بھی ان نشانیوں میں شامل ہے، لیکن اصل جو منزل ہے وہ استقامت ہے۔ اور یہ اگر آپ دیکھیں تو اس آیت کریمہ کا یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب، یہ تمام بات جو ہے یہ گھوم پھر کے ہمارے اندر کی اصلاح پہ لاگو ہوتی ہے، ہمارے اندر کی بقا کے پہ لاگو ہوتی ہے۔ اور اس کا مقصد یہی ہے کہ مخلوق خدا جو ہے، حضرت انسان اپنے باطن کی اصلاح کرے، اپنے باطن کو روشن کرے، اپنے قلب کی اصلاح کرے۔ جب وہ اپنے قلب کی اصلاح کر لیتا ہے پھر وہ اپنے اقرار پہ بھی کامل ہو جاتا ہے اور اپنی تصدیق پہ بھی کامل ہو جاتا ہے۔ اور فرمان بھی یہی ہے کہ وَادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً، اسلام میں پوری طرح داخل ہو جاؤ۔ پوری طرح داخل ہونے سے کیا مراد ہے؟ یعنی ظاہر کے تقاضوں سے بھی، اقرارم باللسان سے بھی پورے اتر جاؤ، باطن کے تقاضوں سے بھی، تصدیقم بالقلب کے تقاضوں سے بھی پوری طرح اتر جاؤ۔ اور جو سلطان الفقہ حضرت سخی سلطان محمد اصغر علی صاحب رحمت اللہ علیہ نے جو اصلاحی جماعت اور عالمی تنظیم العارفین کا پلیٹ فارم عطا فرما کے ہمیں سامنے لا کے صرف یہی درس دیا ہے کہ خدا را آج امت مسلمہ ذلت کے ان عمیق گڑھوں کے اندر پڑی ہے جہاں تاریکیوں کے سوا، جہاں اندھیروں کے سوا، جہاں ظلمت کے سوا نہیں ہے۔ ایک مسلمان بھائی دوسرے مسلمان بھائی کے خون کا پیاسا ہو رہا ہے۔ الہادی قوتیں ہمیں زبانی، لسانی، نسلی، قبائلی مسائل میں الجھا کے تقسیم کر کے یہ دنیا میں چھڑنے والی جنگ کسی ایک فرقے کے خلاف نہیں ہے، یہ عالم اسلام کے خلاف جنگ ہے۔ اور وہ جنگ اپنی شیطانی چالوں سے لڑ رہے ہیں اور ہمیں اس جنگ کو اپنی روحانی طاقت سے روکنا ہے۔ اور میں شروع سے یہ کہتا آیا ہوں، اولیاء کرام یہ کہتے آئے ہیں کہ جو طاقت، جو زور نگاہ کے اندر ہے وہ نہ توپ کے اندر ہے اور نہ تلوار کے اندر ہے، نہ ایٹم بم کے اندر ہے۔ ٹل نہ سکتے تھے اگر جنگ میں اڑ جاتے تھے، پاؤں شیروں کے بھی میدان سے اکھڑ جاتے تھے۔ تجھ سے سرکش ہوا کوئی تو بگڑ جاتے تھے، ارے تیغ کیا چیز ہے ہم توپ سے لڑ جاتے تھے۔
کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، اور مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی۔ لیکن آج ہمیں یہ سوچنا پڑتا ہے کہ ہمارے پاس طاقت نہیں ہے، ہمارے پاس ہتھیار نہیں ہے۔ میں ان مفکرین کو، وہ کلیشن کوف کلچر لاگو کرنے والوں کو، ایک مسلمان کے ہاتھوں دوسرے مسلمان کا قتل کرنے والے کو، میں یہ بتانا چاہتا ہوں آج اس فورم سے کہ تیرا علاج نظر کے سوا کچھ اور نہیں۔ جس انقلاب کی تم بات کرتے ہو، آپ جاؤ اور غزوات کی تاریخ کو دیکھو، میں بعد کی جنگوں کی بات نہیں کرتا، آپ تاریخ اسلام سے پوچھیں، تاریخ غزوات میں جا کے دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس غزوے کے اندر اپنی طاقت کا مظاہرہ کیا سوائے فتح مکہ کے، اور وہ کون سی جنگ تھی؟ کتنا خون بہا مکے کی گلیوں میں، اس 10 سال کے عرصے میں لاشوں کی تعداد گنی چنی ہے جو وہ غزوات اور وہ جنگیں ہوتی رہی۔ وہ جو انقلاب تھا، وہ جو جنگ تھی، وہ جو حق و باطل کے مارکے تھے، وہ شمشیر و تیر سے نہیں، وہ نگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ جنگ لڑی جا سکی تھی۔ خدا را اپنے مفکرین کو پڑھیں، وہ کیا بتاتے ہیں؟ فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو، اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار اب بھی۔ فضائے بدر کیا ہے؟ وہ 313، وہ مومن، وہ مسلمان، وہ شاکان مصطفیٰ، وہ اپنی جانوں کے نذرانے خلوص دل سے لے کے ضرور حاضر ہوئے تھے، لیکن اس جذبے سے بڑھ کے، ان کی تلواروں کی دھاروں سے بڑھ کے کہیں تیز ان کی وہ ضرب کلیمی تھی جو ان کے دل و روح کے اندر موجن تھی۔ تو مسلمان ہے تو تدبیر ہے تقدیر تیری۔ میرے دوستو، آج ہمیں اس طاقت کی ضرورت ہے، اس کامل پشت پناہی کی ضرورت ہے جو 360 میل دور کھڑے ہو کے، جب نہ کوئی کمیونیکیشن ہے، نہ کوئی سیٹلائٹ سسٹم ہے، وہ انہیں وہاں سے وہ پیغام منتقل کر رہی ہے، جس کی نگاہ کے سامنے نہ کوئی دیوار حجاب بن سکتی ہے، نہ کوئی پہاڑ حجاب بن سکتا ہے۔ کیوں کہ وہ نگاہ جب یہ جہان رنگ و بو کے حجابات کو چیر کے اللہ کے انوار و تجلیات کا مشاہدہ کر لیتی ہے، تو پھر اس نگاہ کے اندر طاقت بصیرت، کس کی طاقت بصیرت ہوتی ہے؟ اللہ فرما رہا ہے کہ میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے۔ اصلاحی جماعت اور عالمی تنظیم العارفین کا یہی مشن ہے کہ خدا را آئے اور اپنی اسی عشق کی حدت کو، اس عشق کی تپش کو اپنے وجود میں پیدا کریں۔ جب تک وہ پیدا نہیں ہوتی، نہ تمہاری کوئی فلاح ہے، نہ تمہاری کوئی بقا ہے، نہ ہی تم اس امت کے لیے کوئی اچھا کام کر سکتے ہو۔ وجہ کیا ہے؟ جب اندر وہ جذبہ ہی نہیں، جب اندر وہ نور ہی نہیں، تو باہر کے کھوکھلے نعرے کیا کام کر سکتے ہیں؟ جب دل بے تاثیر ہو جائے، جب دل بے تاثیر ہو جائے اور من بے ضمیر ہو جائے، جب دل حمیت سے خالی ہو جائے، جب ضمیر غیرت سے خالی ہو جائے، تو پھر کیا ہوا کرتا ہے؟ پھر قومیں مٹ جایا کرتی ہیں۔ غلام قادر روہیلا کے اوپر لکھی ہوئی نظم علامہ کی دیکھیں، خاندان مغلیہ کے زوال کا سبب کیا ہے؟ حمیت نام ہے جس کا گئی تیمور کے گھر سے۔ میاں غیرت ہے بڑی چیز جہان تگدو میں، غیرت ہے بڑی چیز جہان تگدو میں، پہناتی ہے درویش کو تاج سردارا، کھلتے ہیں غلاموں پر اسرار شہنشاہی۔ میرے دوستو، وہ غیرت کس چیز سے حاصل ہوتی ہے؟ اس کا کلیہ بڑا واضح سا علامہ اقبال نے بتا دیا کہ خرد کے پاس خبر کے سوا کچھ اور نہیں، اور تیرا علاج نظر کے سوا کچھ اور نہیں۔
میں انہی دعائیہ کلمات کے ساتھ اجازت چاہوں گا کہ نسیمہ جانب بطحا گزر کن، ضیاء عالم محمد را خبر کن، توئی سلطان دو عالم یا محمد، زیروے لطف سوئے ما نظر کن۔ الہی آرزو ہے اگر منظور ہو جائے تیری پہچان سے، ہر مومن کا دل پر نور ہو جائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔